بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج صبح ہی ایک بری خبر ہے. لاہور کی 66 عدالتوں میں آگ لگ گئی، یعنی کہ 66 جو ہماری کورٹس ہیں. اب وہاں پہ ڈیٹا کتنا زیادہ پڑا ہے، یہ آگ کیسے لگی، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آج صبح تقریباً 7 بجے جو LDA بلڈنگ ہے وہاں پہ آگ لگتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد آگ لگتے لگتے یہ 66 عدالتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اب آگ بھی لگی، لاہور جیسا سٹی، مطلب وہاں پہ سہولتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود ابھی تک آگ کا نہ بجھنا. ابھی تک جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک آگ نہیں بجھی. جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً بج گئے 12:30 ابھی بج رہے، تو ابھی تک آگ نہیں بجھی. اچھا، اگر ہم لوگ تھوڑا سا ریکارڈ کی بات کریں تو ہر عدالت میں 3000 کیسز ایسے تھے، یہ اندازہ لگا رہے ہیں 3000 کیسز پینڈنگ تھے، اور اس کے علاوہ تقریباً 7 سے 8000 کیسز ایسے تھے جو کہ ڈیسائیڈ ہو چکے تھے، اور ان کا جو ریکارڈ تھا وہ ریکارڈ روم میں پڑا ہوا تھا. تو تقریباً یہ 10,000 کیسز اگر ہم ایک عدالت کا لگائیں تو یہ بن جاتا ہے 6,60,000 کیسز جن کا ریکارڈ ضائع ہو چکے ہیں. اب ایسے کیسز ہیں جو 10 سال سے چل رہے ہیں، 8 سال سے چل رہے ہیں. ایسے کیسز ہیں کہ جو کروڑوں کے ہوں گے، جو کہ اربوں کے بھی ہوں گے. تو اتنے امپورٹنٹ کیسز کا ریکارڈ جل جانا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہے، اور اب وہ ریکارڈ بنتے بنتے بھی ٹائم لگے گا. لوگوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے سارا یہ مینول سسٹم ہے، فائل سسٹم ہے. تو فائل سسٹم پاکستان کے اندر چلتا ہے، اور جب آگ لگی تو سارا کچھ ہی جل گیا. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ یہ نقصان ہوا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم لوگ دیکھیں، اگر ایک کیس کے اندر بھی 10 بندے ہوتے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 6,60,000 کیسز ہیں، تو یہ 66 لاکھ بندہ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے ڈائریکٹلی. میں ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہا، اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ جو افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس میں اتنے زیادہ بندے افیکٹ ہو رہے ہیں. اچھا، آگ اب لگی کیسے، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ عدالتوں میں آگ کیسے لگ گئی. آج سے ہم نے کچھ 2-3 ماہ پہلے دیکھا تھا میڈیا والی جو عدالتیں ہیں ان میں بھی لگی تھی. اب مجھے ایک بات یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آگ کیسے لگی اور پھر اس نے لپیٹ میں کیسے لے لیا. اب ایڈوکیٹ میاں عبد المتین صاحب یہ بات بولتے ہیں کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ خود نہیں لگی. کہتا مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آگ خود نہیں لگی، یہ آگ لگائی گئی ہے. اور یہ کون سا ایسا کیس تھا یا پھر کون سی ایسی فائل تھی کہ جس کو ریکارڈ ضائع کرنے کے لیے اتنا بڑی کارروائی کی گئی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا اس پہ بنے گی GID بنے گی، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ لاس ہوا ہے. اچھا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ لاہور جیسا اتنا امپورٹنٹ سٹی، اتنا بڑا سٹی جہاں پہ ایسی چیز اور اتنے بڑے بڑے کیسز وہاں پہ ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ جو اگر ہمیں کرائم ریشیو کی بات کروں تو اس ٹائم پہ سب سے زیادہ کیسز لاہور کے اندر ہے. چاہے وہاں پہ قبضہ مافیا کا سین ہو، چاہے وہاں پہ لڑائی جھگڑے کا سین ہو، قتل و غارت کا سین ہو، جس قسم کی بھی چیزیں. CCD کے آنے کے بعد کافی حد تک یہ چیزیں کور ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں رہتی تھی. اور اب چونکہ CCD کا ڈر بھی تھوڑا سا زیادہ پیدا ہو گیا تھا، تو اب یہ فائلیں کس نے جلائی ہیں اور کون ایسا امپورٹنٹ بندہ ہے. بقول ایڈوکیٹ میاں عبد المتین صاحب کے، یہ بات میں خود سے نہیں بول رہا، یہ وہ بول رہے ہیں. اور بڑا انہوں نے کانفیڈنٹ کھڑے ہو کے بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات بولی ہے. پوری انہوں نے پراپر اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، اور انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ یہ پراپر یہاں پہ جلائے گئے ہیں، اس کو آگ لگائی گئی ہے، یہ آگ خود نہیں لگی. دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو جن لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے، یا جن لوگ ایسے لوگ ہیں جو 10 سال سے کیس کر رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کا فیصلہ آ چکا ہے اور ریکارڈ روم کے اندر موجود ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ہینڈل ہوں گی؟ کیا کوئی ہمارا میکینزم ہے آن لائن؟ یہ بھی ابھی دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی ایسا میکینزم ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ ڈیٹا آن لائن سیو کر سکیں. میرا یہ خیال ہے کہ مینول ڈیٹا بھی ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اس کو ہمیں آن لائن بھی سیو کرنا چاہیے، کوئی ایسی ویب سائٹ پہ یا کوئی ایسی اسٹوریج ہونی چاہیے. لیکن اب کیا ہوگا جب 6,60,000 کیسز تقریباً جل گئے، ان کا نام ہی مٹ گیا. جن لوگوں نے 10 سال محنت کی تھی، 15 سال محنت کی تھی، جن کے فیصلے آ چکے تھے، جن کے فیصلے ابھی آنے تھے، یہ سارا کچھ کیسے مینیج ہوگا؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ لوگ بیچارے کافی زیادہ پریشان ہیں. آج بھی جن لوگوں کی تاریخیں تھیں وہ لوگ جب وہاں پہ آئے، انہوں نے جب آ کے یہ دیکھا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے. اب کیا ہوگا؟ 6,60,000 کیسز تو بہت بڑا نمبر بنتا ہے، اور اس میں اب کچھ بیچاروں کا نئے سرے سے چلے گا، کچھ بیچاروں کا ڈیٹا نکل آئے گا، کچھ بیچارے 15 سال اور لگائے ہیں، آگے کتنا ٹائم لگائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنے والی ہوں گی. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر مینول ڈیٹا کیوں چلتا ہے؟ ہم پٹوار خانے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ مینول ڈیٹا چلتا ہے، اور کہیں پہ چلے جاتے ہیں ہماری بڑی بڑی اربوں روپے کی زمینیں ہوتی ہیں، ان کا مینول ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح عدالتوں کے اندر مینول ڈیٹا چل رہا ہے. تو جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، میں اگر تھوڑا سا بات کروں، جس طرح ہم PTCL کو دیکھ لیں، جب سے ہم نے اس کو پرائیویٹائز کی اس کے بعد جو اس کا ڈیٹا ہے تمام کا تمام مینول ڈیٹا اس کا ختم ہو چکا ہے.
اس کے اندر بھی تو ڈیٹے ہیں. اسی طرح جو ہماری پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کا مینول ڈیٹا ختم ہو چکا ہے, لیکن ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹ جہاں پہ پوری سیلریز دی جاتی ہیں کام کرنے کے لیے, پڑھے لکھے نوجوان ہائر کیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ سارا ڈیٹا کیوں اس کو یہ کولیب کر کے ایک جگہ پہ کیوں نہیں ڈال پا رہے؟ حالانکہ پوری منسٹریز ہیں, ہر منسٹری کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, لیکن ہمارا ڈیٹا, ہمارے جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کبھی بھی اس کو نہیں کرتے ہیں آن لائن. حالانکہ اس کا آن لائن ہونا چاہیے, اور جس بندے کا بھی آپ آئی ڈی کارڈ مارو اسی ٹائم پہ بھی اس کا سارا ریکارڈ اس بندے کے پاس ہونا چاہیے, بھائی یہ میرا ڈیٹا, یہ چیز ہے. دیکھیں اب نادرا ہے, نادرا میں لوگ پیسے دیتے ہیں, حالانکہ سرکاری ادارہ ہے, لیکن آئی ڈی کارڈ بنانے کی فی ہوتی ہے, پاسپورٹ بنانے کی فی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ چلے جاتے ہیں پٹوار خانے میں تو پٹواری آپ سے پیسے لے لیتے ہیں. مطلب جب آپ فی کلیکٹ کر رہے ہو, اسی طرح عدالتوں کے اندر کتنے پیسے لوگ دے دیتے ہیں کیسز پہ, وکیل کتنے پیسے لے لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, جہاں رشوت کا بازار گھر میں, تو وہاں پہ آپ کچھ چارجز رکھ کے لوگوں کا کوئی ایسی ویب سائٹ بنا لو جس کے اوپر آپ ڈیٹا رکھ لو, تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. لوگ آپ کو اس کا پے کریں گے, جس کا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے ہر بندہ آپ کو پے کرنے کو ریڈی ہے. آپ فارن آفس جاتے ہو, وہاں آپ سے چارج کیا جاتا ہے جس کے اوپر آپ اسٹیکر لگا دو, ٹھیک ہے. کہیں اور آپ جاتے ہو وہاں پہ آپ سے چارج کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ بھی آپ چارج کر کے اس کو آن لائن سسٹم آپ لوگ لا سکتے ہو. آلریڈی سیلریز دی جا رہی ہیں بندوں کو, کیونکہ منشی 100 چیزیں ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہمارا ڈیٹا سیو کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب دیکھتے ہیں جی, بڑی پریشانی ہوگی ہے ان لوگوں کے لیے. مجھے بھی 1-2 لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہمارا کیا بنے گا. رائٹ ناؤ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا بنے گا, اب یہ چیزیں تو دیکھی جائیں گی, کیونکہ ریکارڈ اگر فل جل گیا تو پھر اس کے بعد اب کیسے کیس چلے گا؟ جن بیچاروں نے سالوں محنتیں کی ہیں ان کی محنتیں تو ضائع ہو جائیں گی. یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ بہت بری خبر ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پرانے کیسز چل رہے تھے, دیوانی کیس چل رہے تھے, ان کے فیصلے کچھ کے آ چکے تھے, کچھ کے فیصلے آنے تھے. لوگوں نے محنتیں کی, 10 15 سال کورٹ کچہری کے چکر کاٹے, اور اینڈ پہ ملا کیا ان کو کہ جی آپ کا ڈیٹا جل گیا. صبح 7 بجے جب یہ خبر بریک ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی خبر لوگوں کے دلوں پہ لگ جاتی ہے, اور جیسے ہی 8:30 9 ہوتے ہیں لوگ آنے لگتے ہیں تو لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم لوگ کریں گے کیا. اور بڑی دور سے لوگ, یہ لاہور آپ کو پتہ ہے ایسی کورٹ سے کہ وہاں دور سے پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ کیسز ہوتے ہیں. تو ابھی یہ سارا کچھ ہو گیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس چیز کے اوپر کیا ہے. سی سی ڈی بڑا اچھا کام کر لی ہے, ابھی سی سی ڈی کے اوپر بھی الزامات لگنے شروع ہو جائیں گے, پیرا فورس پہ بھی الزام لگنے شروع ہو جائیں گے, این سی سی آئی اے پہ بھی الزام لگنے شروع ہو جائیں گے. جن کی فائل پڑی تھی, کوئی ہو سکتا ہے اس کیس کو ڈکی کے ساتھ جوڑ دیں, کوئی اس کو تیفی بٹ کے ساتھ جوڑ دیں, اسی طرح مختلف لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑیں گے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ان فورسز نے بڑا اچھا کام کیا, کچھ چیزیں انصاف لوگوں کو ٹائم پہ مل گیا. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ججز بھی ان فورسز کو دیکھتے ہوئے جلد انصاف کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں اگر آپ کی بھی کوئی فائل وہاں پہ پڑی تھی جو جل گئی ہے تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں ہم سے کانٹیکٹ ضرور کرنا ہے. اور دوسرا, اگر آپ کو پاس کوئی بھی انفارمیشن ہو اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ یہ بڑے ہائی لائٹڈ کیسز تھے جس میں کروڑوں اربوں روپے کے بھی کیسز تھے, تو لوگ بیچارے تو پریشان تو ہیں. اب ان کی پریشانی ہم لوگ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ ہم لوگ ان پہ بات کر کے ان کو کچھ ریلیف دے سکتے ہیں, ان کو تسلی دے سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آپ کا نقصان جو ہونا تھا ہو گیا, آپ کی جو چیز جلنی تھی وہ جل گئی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے دکھ کو سمجھتے ہیں. میں اس لیے دکھ کو سمجھتا ہوں کیونکہ کورٹ کچہری تھانے ہمیں پتہ ہے, ہمارا یہ کام ہے, اس میں لوگوں نے کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں, اور اس میں پولیس بھی انوالو ہوتی ہے, ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں, کوئی کہاں پہ جاتا ہے, کہاں سے کیس کلیئر کرتا ہے, سالوں لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب آ کے یہ جلتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم بالکل اس دکھ کو سمجھ سکتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا مداوع گورنمنٹ کے پاس کہیں نہ کہیں تو ہوگا. لگ تو نہیں رہا. آپ بھی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. کسی قسم کا کیس ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.